पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर। नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF समेत दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को 80 अरकान की दरख्वास्तें दोबारा सुनने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने 10-2 के तनासुब से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। इब्तिदा में 13 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तिदाई समात में दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। फैसले के बाद 77 कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की रुकनियत बहाल। सबसे ज्यादा 44 नशिस्तें नून लीग को मिलेंगी। वजीर आजम का फैसले का खैर मकदम। कानूनी टीम को मुबारकबाद और अनथक मेहनत की पजीराई का। कहा, फैसले से आईन और कानून की बालादस्ती काम हुई। अपोजिशन को चाहिए हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा करे। दरियाए सवात पूरे खानदान समेत 18 सयाहों को बहा ले गया। फजागट के मकाम पर लोगों ने किनारे खड़े होकर सानहा देखा। 1.5 घंटे मुंह जोर मौजों के दरमियान फंसे बच्चे, औरतें और जवान मदद का इंतजार करते रहे। बेरहम मौजें एक एक करके सबको बहा ले गईं। 13 लाशें निकाल ली गईं, 5 की तलाश जारी। 13 अफराद का ताल्लुक डस्का, 5 का मर्दान से था। बच्चे सेल्फी लेने आगे गए थे कि अचानक सैलाबी रेला आ गया। हादसे का शिकार खानदान के मुताबिक मुतासिरा खानदान घर से नारायण कागान जाने के लिए निकला। रास्ते में स्वात जाने का प्रोग्राम बन गया। सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए स्वात के मुख्तलिफ मकामात पर मजमूई तौर पर 75 अफराद रेले में फंसे। 58 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सयाहों की अमवात पर गहरे दुख का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत। दरियाओं और नदी नालों के करीब हिफाजती तदाबीर मजीद मरबूत बनाने की हिदायत। बेफरा दरिया, मुंह जोर मौजों में फंसे 18 लोग बेयारों मददगार। कहां थी हेलीकॉप्टर देने के दावेदार गंडापुर सरकार? वजीर आला KP ने अपना हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए देने का दावा किया था, लेकिन घंटों लोग दरिया में फंसे रहे। हेलीकॉप्टर न पहुंचा। डूबने वालों को बचाने के लिए 2 घंटे बाद रेस्क्यू एहलकार बांस और रस्सी से जोड़कर बनाई गई कश्ती लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेयर स्वात ने भी इंतजामी नाअहली का एतराफ कर लिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है, बार बार जिला इंतजामिया को बुलाते रहे, कॉल करते रहे, लेकिन किसी ने फोन तक न उठाया। स्वात में मुश्तइल अवाम का सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। दरियाए स्वात हादसे में मुतादिद अफसरान मुअत्तल। वजीर आला KP ने इंक्वायरी की हिदायत कर दी। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की अजारादारी कबूल की न करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहा, अल्लाह ने मार्का हक में मदद की क्योंकि हम हक पर थे। भारतीय जारहियत का बेहतरीन जवाब दिया। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी जालिमाना रवैयों का नतीजा है। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज को जगह न दे। आर्मी चीफ ने कहा, अवाम, हुकूमत और अफवाज का मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। हम आहंगी की असास इंतजामिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी है। तारीख भूल जाएं तो मुस्तकबिल भी तारीख हो जाता है। पाकिस्तान की कहानी अगली नस्लों तक पहुंचाएं। इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत की पहचान अपनाएं। मुल्क से मोहब्बत, वफादारी बुनियादी शर्त है। 7 जज साहिबान ने स्ट्रेट अवे वो सीट्स जो थी रिवर्स कर दी। आइन के मुताबिक ये सीट्स ऐसी जमातों को नहीं जा सकती जिसके निशान पे इलेक्शन नहीं लड़े। अक्सरियत होने के बावजूद इत्तेहाद बरकरार रखेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है, मुस्लिम लीग नून को इत्तेहादियों की जरूरत है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब स्पीकर KP असेंबली ने अरकान से हल्फ ना लिया तो वो नाअहल हो जाएंगे। PP रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, सबको कबूल करना चाहिए। इलेक्शन में मुकाबला होना चाहिए, लड़ाइयां नहीं।
پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی اور کرتی رہے گی. ہمیں اتحاد برقرار رکھنا چاہیے. فیصل واڈا کا کہنا ہے حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ گئی, قانون سازی کر سکتی ہے. پہلے ہی کہا تھا کہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آئے گا. موجودہ پی ٹی آئی والے ویسے ہی سمجھوتا کرنے والے ہیں, مزاحمت نہیں کریں گے. پہلے بلے کا نشان چھینا گیا, اب مخصوص نشستوں کا حق. آج ایک ایسا فیصلہ آیا جس نے انصاف کی روح کو کچلا. پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل. بیان میں کہا تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کو چھین کر مال غنیمت کی طرح بانٹا گیا. ہم پر ہر دروازہ بند کیا گیا مگر ہمارے دل اور زبان پر تالے نہیں لگائے جا سکتے. علیمہ خانم نے فرمایا بانی پی ٹی آئی مائنس ہو چکے. نواز شریف کو مائنس کہنے والے کو بہنیں مائنس کہہ رہی ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب اسمبلی میں خطاب. کہا بانی کو کسی نے نہیں, ان کی کارکردگی نے مائنس کیا. اپوزیشن کو دعوت دیتی ہوں, آپ نے ہمارے پاس ہی آنا ہے. وزیر اعلیٰ نے اگلے ہفتے روٹی مزید سستی کرنے کی خوشخبری سنا دی. کہا بجٹ میں ایک بھی نیا ٹیکس نہ لگانا معجزہ ہے. پنجاب کا 30 سالہ قرضہ صفر ہو چکا. پنجاب کی ترقی کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی رقم خرچ کی. پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج, شور شرابہ, نعرے بازی. اپوزیشن ارکان اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع. حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں دھکم پہ. اپوزیشن ارکان کی نشستوں پر کھڑے ہو کر نعرے بازی. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر مریم نواز کی جانب اچھال دیں. شور شرابے پر اسپیکر برہم. مہمانوں کو نعرے لگانے اور تالیاں بجانے سے روک دیا. فوج سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی. برائے مہربانی فوج کو سیاست میں ملوث نہ کیا جائے. ہم ہمیشہ اس معاملے میں واضح رہے ہیں. بات سیاستدانوں کا کام ہے, وہ آپس میں بات کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا بی بی سی کو انٹرویو. کہا جو بھی حکومت ہوتی ہے وہی اس وقت کی ریاست ہوتی ہے. افواج پاکستان اس ریاست کے تحت کام کرتی ہے. ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا اسٹریٹجک غلط فہمیوں کا شکار لوگ اپنا ذہن صاف کریں. بلوچستان اور پاکستان ایک ہے. بلوچستان ہمارے سر کا تاج ہے. سنتاس معاہدہ مان لے, انٹرنیشنل لا مان لے, ورنہ ہمیں جنگ کرنا پڑے گا. پاکستان کا حق ہے لوور ریپریرین رائٹس کے مطابق 6 دریا کے پانی. ہمیں وہ حق پھر کے وہ حق حاصل کریں. بھارت ہمارا پانی روکے گا تو پاکستان جنگ لڑے گا. ہمارا پانی روکا تو ہم بھارت کے 3 دریا بھی حاصل کر لیں گے. بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس. کہا امن قائم کرنا صرف پاکستانی عوام کی خواہش نہیں بلکہ بھارتی عوام بھی یہی چاہتے ہیں. بھارت مانے یا نہ مانے مقبوضہ کشمیر بین الاقوامی ایشو رہے گا. جو مسئلہ 2 ایٹمی ملکوں کے درمیان جنگ کا سبب بنے وہ اندرونی مسئلہ نہیں ہو سکتا. ہمارا امریکہ اور بھارت سے طے ہوا تھا کہ مزید بات چیت ہونی ہے. اگر بھارت بات نہیں کرتا تو امریکہ اپنی زبان پر قائم رہے گا. بولے فیلڈ مارشل کی دعوت روایتی نہیں تھی. ہم نے جنگ جیتی تھی, بھارت کے جہاز گرائے تھے. میں ٹرمپ کی جگہ ہوتا تو سب سے پہلے فیلڈ مارشل کے ساتھ لنچ کرنا چاہتا. ہم نے کسی کو سیز فائر کے لیے کہا تھا, نہ ہم کسی کو کہیں گے کہ جی ہمارے مذاکرات کروائیں. اگر انہوں نے کرنے ہیں تو وی آر ریڈی. دے وی آر ڈگنیفائڈ نیشن, وی ول بہیو لائک دیٹ. ہمیں کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے کسی کو مذاکرات کے لیے کہا, نہ کہیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس. کہتے ہیں پاکستان بھارت کی دہشت گردی کے ساتھ کشمیر سنتاس معاہدے پر بھی بات کرنا چاہے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے بھارت کی ممکنہ جارحیت سے متعلق کہنا قبل از وقت ہے. بھارت ہمارا دشمن ہے, ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو اسے پہلے کی طرح جواب دیں گے. شنگھائی وزرائے دفاع کے اجلاس میں بھارت نے اعلامیے پر دستخط سے انکار کیا. ایک تقریر کے بعد اس فورم پر دوبارہ موقع نہیں دیا جاتا.
امریکہ میں تارکین وطن کے بچوں سے شہریت کا حق ختم کرنے کا حکم۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ ٹرمپ نے آرڈر دیا تھا کہ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو شہریت نہیں ملنی چاہیے۔ فیڈرل کورٹس نے صدر ٹرمپ کے حکم نامے پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو حکم نامے کے حق میں فیصلہ دیا۔ صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑی فتح قرار دیا۔ ملک بھر میں بارشیں، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کراچی میں بھی بادل برس پڑے۔ مختلف مقامات پر تیز ہواؤں کے باعث درخت گر گئے۔ بارش کی بوندیں گرتے ہی بجلی غائب۔ فیڈر اسٹرپ ہونے سے مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی معطل رہی۔ آج رات مزید بارش کی پیش گوئی۔ حیدرآباد، سکھر سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی رمجم۔ گرمی کی شدت میں کمی۔ ٹنڈو جام میں مدرسے کی چھت گرنے سے 2 طالب علم جاں بحق، 28 زخمی ہوئے۔ تیز ہوا سے مکانوں کی چھتیں اڑ گئیں۔ پنجاب میں 2 دن بارش کے دوران حادثات میں 11 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ سڑکیں پانی، گلی محلے تالاب بن گئے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی بادل برس پڑے۔ بجٹ منظوری کے بعد وزیر اعظم کی ارکان سینیٹ اور قومی اسمبلی سے ملاقات۔ کہا، عوام دوست بجٹ بنانے کے لیے معاشی ٹیم نے شب و روز محنت کی۔ اتحادیوں کی مشاورت سے عوامی امنگوں کی ترجمانی کرنے والا بجٹ بنایا۔ مل کر ملک کی معاشی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنی ہے۔ اسرائیل ایران تنازع کے حل سے خطے میں امن و خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ جہاں حکومتی اراکین اور کولیشن پارٹنرز نے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا، وہیں حزب اختلاف کے دوستوں نے بھی بڑے مدبرانہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ قومی اسمبلی میں مالی سال 2023-24 اور 2024-25 کی 712 ارب 41 کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹس منظور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے کھل کر بجٹ پر تجاویز دی۔ ضمنی گرانٹس کی منظوری کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کر کے شدید نعرے لگائے۔ اجلاس میں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ امریکی حملے سے پہلے ایران کی جوہری سائٹ سے کچھ بھی منتقل نہیں کیا گیا۔ جوہری تنصیب سے کوئی بھی چیز باہر نکالنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ یہ خطرناک اور مشکل بھی ہوتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، ایران کی جوہری سائٹ پر موجود گاڑیاں مزدوروں کی تھیں جو شافٹس کو ڈھک رہے تھے۔ جوہری تنصیب سے کچھ بھی باہر نہیں نکالا گیا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا، امریکہ مذاکرات میں ایران کو اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کی پیشکش کر سکتا ہے۔ ایران کو بیرونی بینکوں میں اس کے 6 ارب ڈالر استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ مذاکرات میں اہم ترین شرط ایران کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہ دینا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے نئے دور سے متعلق کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ مذاکرات کا فیصلہ ملکی مفاد کی بنیاد پر کریں گے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر تابڑ توڑ حملے، مزید 72 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جبالیہ میں اسکول پر اسرائیلی بمباری سے 9 افراد لقمہ اجل بنے۔ گزشتہ ماہ اسرائیلی حملوں میں امداد کے منتظر 549 فلسطینی شہید اور 4066 زخمی ہوئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے چھاپے کے دوران 20 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہودی آباد کاروں کی جانب سے ایمبولینس روکنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔